السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، ہمارا رب خالق عظیم ہے اور وہ ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا واقعی خدا ہے اور ہم موت کے بعد پھر ایک بار زندہ ہوں گے، تو یقین مانیے اس کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ اگر ایک بار وہ غور سے صرف خود کو ہی دیکھ لے تو فوری طور پر خدا پر ایمان لے آئے گا۔ ہماری کائنات کا ہر منظر خدا کی گواہی دیتا ہے۔ ہر منظر کی دلکشی اس کے خالق کی طرف متوجہ کرتی ہے، کیونکہ فطرت کا ہر منظر نہایت دلکش، رنگین اور سحر انگیز ہے کہ اگر ہم ان مناظر کے بارے میں لکھنا شروع کریں تو یقیناً سمندروں کا پانی ختم ہو جائے اور خدائے بزرگ و برتر کی بڑائی ختم نہ ہو۔ ہمارے چاروں طرف کروڑوں مناظر خالق کی خالقیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جب بھی ہم ان مناظر کی ترتیب، تنوع اور پرفیکشن کو دیکھتے ہیں تو عظیم آرٹسٹ اور خالق کے وجود کو ماننا پڑتا ہے۔ آپ کے اطراف ہزاروں رنگ برنگے خوبصورت پرندے نظر آتے ہیں۔ ان کی ساخت اور رنگوں پر اگر ہم غور کریں تو جبھی خالق کے حضور سجدے میں گر جاتی ہے۔ آپ بغور دیکھیں، ہر پرندے کو اس کی ضرورت کے مطابق تخلیق کیا گیا ہے۔ دانا چگنے والے پرندوں کو چھوٹی چونچ ملی۔ ہدہد کو دیکھیں جو درختوں کی چھال میں کیڑے بھی تلاش کرتا ہے۔ قدرت نے ہدہد کو لمبی اور نوکیلی چونچ عطا کی ہے۔ باغات میں پھلوں کو کاٹنے والے پرندوں کو موٹی اور تیز اور سخت چونچ عطا کی گئی ہے۔ خوشگوار حیرت اس وقت ہوتی ہے جب آپ مرغابی اور بطخ کو دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں پانی سے غذا حاصل کرتے ہیں، اس لیے انہیں کڑچھا نما چونچ سے نوازا گیا۔ اور اگر آپ مختلف شکاری پرندوں کے پنجوں کو غور سے دیکھیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ان کے پنجے سخت، نوکیلے اور بڑے ہوتے ہیں۔ باقی پرندوں کو چھوٹے اور مضبوط پنجے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ شاخوں کو پکڑ سکیں۔ کیونکہ مرغابی درختوں پر نہیں بیٹھتی، اس لیے اسے جھلی والے چوڑے پنجے دیے گئے ہیں۔ چیونٹیاں کھانے والے جانور چیونٹیوں کے بل میں اپنی لمبی زبان ڈال کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب اس کی زبان سے بہت ساری چیونٹیاں چمٹ جاتی ہیں تو وہ زبان کھینچ کر زبان سے لگی چیونٹیوں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ خالق عظیم کی ہر تخلیق اپنا ہی حسن رکھتی ہے۔ ہر جاندار کو اس کی پہچان اور خوبصورتی کے لیے کوئی نہ کوئی آواز عطا کی ہے۔ پرندوں کو ایسی سریلی، سحر انگیز، مستی اشاری والی آوازیں دیں، مثلاً کوئل، مور، چکور کو نچ چڑیاں۔ فطرت کے ان سریلے گلوکاروں کی آواز کا کمال ملاحظہ فرمائیں کہ یہ پرندے ایک ہی آواز کو بار بار لگاتار دہراتے ہیں، لیکن سننے والا بور نہیں ہوتا بلکہ خوب انجوائے کرتا ہے۔ اور جب آپ مختلف پرندوں کی جسامت، رنگ اور خوبصورتی پر غور کرتے ہیں تو عش عش کر اٹھتے ہیں۔ کائنات میں ہزاروں پرندے ہیں، ان کے ہزاروں رنگ بھی ہیں۔ پرندوں کو ہزاروں رنگ دینے کے بھی مقاصد ہیں۔ اول تو کائنات کے حسن میں اضافے کے لیے، دوم ان رنگوں سے پرندوں کی حفاظت کا کام بھی ہوتا ہے۔ باغوں میں طوطوں کا رنگ سبز، تیتر، چکور، سیسی، بیٹیر کو زمینی رنگ عطا کیا گیا تاکہ وہ دور سے نظر نہ آئیں۔ باغوں اور بیلوں میں رہنے والے پرندوں کو پھولوں، پتوں اور شگوفوں کا رنگ عطا کیا گیا۔ جنگلی کبوتر کو نیلا رنگ، اس لیے تاکہ وہ نیلگوں فضاؤں میں نظر نہ آئے۔ آپ حیران ہوتے ہیں جب گھریلو کبوتروں کو دیکھیں
کہ ان کے رنگ جنگلی کبوتروں سے کتنے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے خوبصورت رنگوں کی وجہ یہ ہے کہ ان کے رنگوں سے انسان لطف اٹھا سکیں۔ آپ جب ان پرندوں کے گھونسلوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی عقل پر حیران ہو جاتے ہیں۔ بعض درختوں کے اندر سوراخ کرتے ہیں یا سوراخوں میں قیام کرتے ہیں۔ بعض پرندے تنکوں سے گھونسلے بناتے ہیں، بعض پروں سے، چیل عقاب شاخوں سے، اور اس وقت آپ کی حیرت آخری حدوں کو کراس کر جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بعض پرندوں نے گھونسلوں کے باطن کو کیچڑ سے لیپ کیا ہوتا ہے۔ حفاظت کا اچھوتا انداز ہمیں یورپ کی فاختہ میں نظر آتا ہے، جب وہ خرگوشوں کے پرانے بل میں تقریباً 15 سے 20 فٹ اندر جا کر انڈے دیتی ہے۔ قدرت کا شاہکار نظارہ یہ ہوتا ہے جب آپ غوطہ خور پرندوں کے گھونسلے عموماً پانی پر تیرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک پرندہ ایسا بھی ہے جو کیچڑ اور بالوں سے 3 فٹ لمبی سرنگ بناتا ہے اور آخر میں ایک چھوٹا سا سوراخ رکھتا ہے جس سے وہ داخل ہو کر انڈے دیتا ہے۔ انڈے دینے کے مناظر دیکھ کر بھی خدا کی خدائی واضح نظر آتی ہے۔ جو پرندہ جس ماحول میں رہائش رکھتا ہے وہ اسی سے ملتے جلتے انڈے دیتا ہے تاکہ اس کے انڈے دور سے نظر نہ آئیں۔ افزائش نسل اور حفاظت نسل کا جذبہ بھی قدرت نے ان پرندوں میں رکھا ہوتا ہے۔ جن پرندوں کے انڈے حضرت انسان زیادہ کھاتے ہیں وہ بہت زیادہ دیتے ہیں تاکہ انسانوں سے اگر بچ جائیں تو ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ حیرانی والی بات اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ انڈے کے اندر موجود بچے کے سر پر آپ یا چونچ پر چھوٹا سا سینگ دیکھتے ہیں۔ اس سینگ کے بل بوتے پر بچہ انڈا توڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ سینگ صرف انڈے سے باہر آنے کے لیے قدرت نے لگانا ہوتا ہے۔ اب باہر آنے کے بعد کیونکہ اس سینگ کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ سینگ خود ہی غائب ہو جاتا ہے۔ جب بچے نکلتے ہیں تو ایک ایک من بھاری پرندے نہ جانے کہاں سے آتے ہیں، ان بچوں کو اٹھا کر اپنے گھونسلوں میں لے جاتے ہیں۔ پینگوئن کی ایک اور قسم ہے جس کا وزن 1 من سے زیادہ ہوتا ہے۔ برف پر انڈا دیتی ہے اور پھر فوراً اسے اپنے جسم کی تھیلی میں ڈال لیتی ہے اور پھر یہ بچہ اسی تھیلی میں رہتا ہے۔ مرغابی کی ایک قسم ایسی بھی ہے، جب اس کے بچے تیرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو وہ نقل مکانی کے لیے انہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پانی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوران پرواز بچے اس کے بالوں کو چونچ سے پکڑے رکھتے ہیں۔ مادہ مگرمچھ کا نظارہ بھی خدائی کا واضح ثبوت ہوتا ہے۔ مادہ مگرمچھ ریت میں ایک خندق کھود کر اس کے بیچ میں انڈے دیتی ہے اور پھر ان کے انڈوں پر ریت ڈال دیتی ہے، اور جب 3 ماہ کے بعد پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو ماں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انڈوں کے اندر ان بچوں کو ہچکی لگ جاتی ہے۔ ان کی حرکت اور لرزش سے زمین میں جو لرزہ طاری ہوتا ہے اس سے ماں ان انڈوں تک پہنچ کر ریت ہٹا دیتی ہے تاکہ پیدائش کے عمل میں آسانی ہو۔ یہ عقل بھی تو خدا نے ہی دی ہے۔ وارنبل کی مادہ انڈوں کو سیتے ہوئے ہفتوں ان پر بیٹھی رہتی ہے، باہر نہیں جاتی۔ اس دوران نر باہر سے مادہ کے لیے روزانہ خوراک لا کر مادہ کو کھلاتا ہے۔ برفیلے موسم میں جب پانی جم جاتا ہے تو پرندے برفیلے علاقوں سے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ ان کی یہ ہجرت دوسرے ممالک پر بلکہ ہزاروں میل پر محیط ہوتی ہے۔ پلودر نامی پرندہ ایک ہی پرواز میں 2000 میل پرواز کرتا ہے۔ خدا کی کائنات میں توازن سے انسان بھی اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو خدا کی دانش پر یقین آتا ہے۔ چین میں ماؤ زے تنگ کی ہدایت پر چڑیاں مارنے کا دن منایا گیا۔ تمام چڑیاں مار دی گئیں۔ چڑیوں کے بعد حشرات نے ان کی فصلوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا تو دوبارہ چڑیوں کو واپس لایا گیا تاکہ وہ نقصان دہ حشرات کو کھا سکیں۔ اس کائنات کے چپے چپے میں خدا کی فکر و دانش ملتی ہے، اس لیے ہم اس کائنات کے مالک کو خدا ماننے پر مجبور ہیں۔
آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔